تمام دوستوں کو قوس قزح کے اور شہناز آپا کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کچھ دیر تو میں ویسے انتظار کرتا رہا کہ کوئی آواز آئے گی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ نہیں، سامنے سے آواز کوئی نہیں آئے گی، مجھے اکیلے ہی بجنا ہے۔ تو خیر، بہرحال امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تمام دوست قوس قزح کے۔ آپ کا گروپ جیسے جیسے نظر پڑتی ہے دیکھتا رہتا ہوں، مزہ آتا ہے، اچھے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، اچھے لوگ سننے کو ملتے ہیں۔ کوئی کمنٹ کر کے بس ابھی مجھے یہ بتا دیں شناز شازی صاحبائی کہ آواز اگر میری کلیئر ہے، آڈیبل میں ہوں، تو پھر میں آپ کے حکم کے مطابق کچھ پیش کروں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بندہ نوازی آپ کی۔ محمد فہیم صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ مجھے تھوڑی سی دقت یہاں پر کمنٹس پڑھنے میں ہوگی دوستوں کے، آنکھیں جو ہے وہ بڑی کمزور ہیں یار، میں چشمہ بھی نہیں لگایا، تو جو حکم جناب۔ کیا میں پیش کروں جیسا آپ کہیں؟ غزل کوئی؟ عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں، یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آ کے آسیب ڈر گئے مجھ میں، یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں۔ اچھا، آپا کہہ رہی ہیں کہ میں منہ سے ہاتھ ہٹا لوں، وہ میں نے مائک پکڑا ہوا ہے، اور اچھا ہے منہ چھپا رہے تو بہتر ہے میرا۔ حفیظ نیازی صاحب بھائی کوئی ایسا شعر سنا دیں جو دل کو چھو کے گزرے۔ اب حفیظ نیازی صاحب مجھے کہاں اندازہ کہ آپ کا دل جو ہے وہ کہاں واقع ہے، اور میں کیسے چھونے جاؤں اسے؟ آپ اشعار جو مجھے یاد آ رہے ہیں میں دوبارہ پیش کرتا ہوں، وہ چھلا آپ خود لیجئے گا، دوبارہ پیش کر دیتا ہوں جی۔ عکس کتنے اتر گئے مجھ میں، وعلیکم السلام شاہ نواز بھائی، پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں، یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں، وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آ کے آسیب ڈر گئے مجھ میں، میرے اندر تھی ایسی تاریکی، آ کے آسیب ڈر گئے مجھ میں، پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پہلے اترا میں دل کے دریا میں، پھر سمندر اتر گئے مجھ میں، اور یوں کہ جی میں خوش ہوں کہنا ہے، جی میں خوش ہوں کہنا ہے، اور کہتے ہی رہنا ہے، جی میں خوش ہوں کہنا ہے اور کہتے ہی رہنا ہے، سوچا اور سر پیٹ لیا، سوچا اور سر پیٹ لیا، کل بھی زندہ رہنا ہے، سوچا اور سر پیٹ لیا، کل بھی زندہ رہنا ہے، میں نے کپڑے بدلے ہیں، میں نے کپڑے بدلے ہیں، تم نے چہرہ پہنا ہے، میں نے کپڑے بدلے ہیں، تم نے چہرہ پہنا ہے، تم کتنے پانی میں ہو، مجھ کو کتنا بہنا ہے، تم کتنے پانی میں ہو، مجھ کو کتنا بہنا ہے، اور طاق سے گرا ہوا، طاق سے گرا ہوا دیپ ہوں بجھا ہوا، تو بھی مجھ کو بھا گیا، تو بھی مجھ کو بھا گیا، یہ بہت برا ہوا، تو بھی مجھ کو بھا گیا، یہ بہت برا ہوا،
داستان ختم شد، داستان ختم شد، اس کے بعد کیا ہوا؟ داستان ختم شد، اس کے بعد کیا ہوا؟ رنگ فق ہے زخم کا، درد جانے کیا ہوا؟ ایک غزل میں عبدالوہاب بھائی کی نظر کر رہا ہوں، مجھے نظر تو آ رہے ہیں، یہ میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں کہ وہ فرما کیا رہے ہیں، یقیناً سلامی دے رہے ہوں گے۔ یہ تازہ غزل بالکل، محترم جناب پیارے دوست عبدالوہاب بھائی کی نظر۔ یہ بالوں پہ جو میں ہاتھ پھیر رہا ہوں نا بار بار، یہ میں جلا انہیں کو رہا ہوں، جب ان کی ڈی پی دیکھیں گے سب تو پتہ چل جائے گا۔ خیر، سورج کے تقابل میں رنگا رنگ جلوں ہوں، سورج کے تقابل میں رنگا رنگ جلوں ہوں، تلووں میں اندھیرے کو لیے مست چلوں ہوں، سورج کے تقابل میں رنگا رنگ جلوں ہوں، تلووں میں اندھیرے کو لیے مست چلوں ہوں، تلووں میں اندھیرے کو لیے مست چلوں ہوں، جز میرے بھلا کون اڑاوے میرے پرزے، جز میرے بھلا کون اڑاوے میرے پرزے، میں آپ میرے جسم کے ٹکڑوں پہ پلوں ہوں، میں آپ میرے جسم کے ٹکڑوں پہ پلوں ہوں، قائم ہوں درے یار سے دو گام سوا میں، قائم ہوں درے یار سے دو گام سوا میں، دہلیز کروں پار نہ کچھ لے کے ٹلوں ہوں، دہلیز کروں پار نہ کچھ لے کے ٹلوں ہوں، قائم ہوں درے یار سے دو گام سوا میں، دہلیز کروں پار نہ کچھ لے کے ٹلوں ہوں، دہلیز کروں پار نہ کچھ لے کے ٹلوں ہوں، ایسا میں اکیلا ہوں تیرے شہر سخن کا، ایسا میں اکیلا ہوں تیرے شہر سخن کا، ہر آنکھ میں کھٹکوں ہوں جو ہر دل کو کھلوں ہوں، ہر آنکھ میں کھلکوں ہوں جو ہر آنکھ میں کھٹکوں ہوں جو ہر دل کو کھلوں ہوں، قائم ہوں درے یار سے دو گام سوا میں، دہلیز کروں پار نہ کچھ لے کے ٹلوں ہوں، تجسیم کروں ہوں جو میں تجھ آنچ پہ اپنی، تجسیم کروں ہوں جو میں تجھ آنچ پہ اپنی، توڑ اپنے بدن کو تیرے سانچوں میں ڈھلوں ہوں، توڑ اپنے بدن کو تیرے سانچوں میں ڈھلوں ہوں، یوں کر کے رگے جاں کو جدا خود سے بسد ناز، یوں کر کے رگے جاں کو جدا خود سے بسد ناز، اپنا ہی لہو اپنی ہی صورت پہ ملوں ہوں، اپنا ہی لہو اپنی ہی صورت پہ ملوں ہوں، تلووں میں اندھیرے کو لیے مست چلوں ہوں، سورج کے تقابل میں رنگا رنگ جلوں ہوں۔ بہت محبت جناب سائم سنی، اگر میں نام غلط پڑھوں نا بھائی تو معذرت، کے نام تو ظاہر ہے آپ نے رومن میں لکھا ہوا ہے، تو یہ سنی بھی ہو سکتا ہے، سنی بھی ہو سکتا ہے، سنی زیادہ پیارا ہے۔ بہرحال میں پیش کرتا ہوں سر، کیا ہے وہ مطلب، ہاں یوں ہے کہ وہ مجھ سے بنتا ہوا تو تجھ کو بناتا ہوا میں، مجھ سے بنتا ہوا تو تجھ کو بناتا ہوا میں، گیت ہوتا ہوا تو گیت سناتا ہوا میں، مجھ سے بنتا ہوا تو تجھ کو بناتا ہوا میں، گیت ہوتا ہوا تو گیت سناتا ہوا میں، تم بناؤ کسی تصویر میں کوئی رستہ، تم بناؤ کسی تصویر میں کوئی رستہ، میں بناتا ہوں کہیں دور سے آتا ہوا میں، تم بناؤ کسی تصویر میں کوئی رستہ، میں بناتا ہوں کہیں دور سے آتا ہوا میں، ایک کوزے کے تصور سے جڑے ہم دونوں، ایک کوزے کے تصور سے جڑے ہم دونوں، نقش دیتا ہوا تو چاک گھماتا ہوا میں، نقش دیتا ہوا تو چاک گھماتا ہوا میں، اور تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو،
تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں، تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں، مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو، مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو، اور ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے، ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے، اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو، ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے، اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ کیا مجھے گھٹن سے دیکھیں پرانے اشعار کچھ یاد آئے کہ سفر طویل کروں گا تھکن سمیٹوں گا، سفر طویل کروں گا تھکن سمیٹوں گا، میں کس ہوا میں ہوں کتنی گھٹن سمیٹوں گا، سفر طویل کروں گا تھکن سمیٹوں گا، میں کس ہوا میں ہوں کتنی گھٹن سمیٹوں گا، اور کبھی میں اپنا گریبان چاک کر لوں گا، کبھی میں اپنا گریبان چاک کر لوں گا، کبھی زمین پہ بکھرے بٹن سمیٹوں گا، کبھی میں اپنا گریبان چاک کر لوں گا، کبھی زمین پہ بکھرے بٹن سمیٹوں گا۔ سیما نقوی صاحبہ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، کبھی میں اپنا گریبان چاک کر لوں گا، کبھی زمین پہ بکھرے بٹن سمیٹوں گا، تو کس کے پاس سے اتنا بکھر کے آیا ہے، تو کس کے پاس سے اتنا بکھر کے آیا ہے، میں کس کے پاس ہوں کس کا بدن سمیٹوں گا، تو کس کے پاس سے اتنا بکھر کے آیا ہے، میں کس کے پاس ہوں کس کا بدن سمیٹوں گا، کبھی میں اپنا گریبان چاک کر لوں گا، کبھی زمین پہ بکھرے بٹن سمیٹوں گا۔ میں نظم پیش کرتا ہوں۔ جی، بار بار اصل میں مجھے وہ کمنٹس پڑھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے، اس کے لیے معذرت۔ نظم پیش کرتا ہوں میں، اور نظم پہلی اکائی سے نکلی ہوئی روشنی کا جھماکہ ہے، جو روشنی پہلا امکان تھی، نظم پہلے پہل جو تھی حیوان تھی۔ نظم پہلی اکائی سے نکلی ہوئی روشنی کا جھماکہ ہے، جو روشنی پہلا امکان تھی، نظم پہلے پہل جو تھی حیوان تھی۔ نظم چلتی گئی، نظم چلتی گئی، اور قرنوں چلی، تیرنے بھی لگی، رینگنے بھی لگی، پھر یہ گھٹنوں چلی اور کھڑی ہو گئی۔ اب یہ انسان ہے، خود پہ حیران ہے۔ نظم حرف خدا، نظم قرآن ہے، نظم گیتا ہے، انجیل ہے، وید ہے، نظم ایک بھید ہے، بھید جس کو ملے، نظم جس پر کھلے وہ مسیحا بنے، نظم سینے میں جس کے بھی اترے پڑھے، نظم سینے میں جس کے بھی اترے پڑھے، اور پڑھنے لگے اولیں اسم کو جس نے پیدا کیا خون بستہ سے انسان کو۔ نظم تجسیم ہوتا ہوا جسم ہے، نظم تجسیم ہوتا ہوا جسم ہے، جسم کی جان ہے، یہ وہ میزان ہے جس پہ قائم ہوئے ہیں زمان و مکان، ہفت افلاک بھی، تودہ خاک بھی، تودہ خاک یعنی کہ میں، تودہ خاک یعنی کہ میں اور تم، یعنی میں اور تم۔ نظم کی لائنیں جو مسلسل بکھرتی چلی جا رہی ہیں کسی نظم میں، ان کی بے ربطگی ربط کے واہمے سے انہیں جوڑ رکھتی ہے ایک وقت تک، اور پھر اپنے عنوان سے منحرف ہو کے مٹتی ہوئی لائنیں، لائنیں، لائنیں یعنی ہم۔
آسیہ تنویر صاحبہ کا بہت شکریہ، کامران لاشاری صاحب کا بہت شکریہ۔ یہ میں تقریباً کو 5 افراد کا تو شکریہ ادا کر چکا ہوں، باقی 4 پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ابھی تک برداشت کر رہے ہیں، ان کو بھی بہت میری طرف سے خوش آمدید قوس قزح گروپ میں، اور السلام علیکم۔ چند ایک چیزیں میں اور پیش کرتا ہوں۔ سیما نقوی صاحبہ کو دوبارہ السلام علیکم، اور دیکھ لیں یہ کس مشکل میں بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے نا یک طرفہ گفتگو کرنی ہے، بس مستقل بجتے رہنا ہے بجتے رہنا ہے، اور سامنے سے کوئی بھی آواز نہیں آئے گی۔ جب سامنے سے کوئی آواز نہ آ رہی ہو تو بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چلو کسی نے میرا حال بھی پوچھا ہے، شانی بٹ ہاؤ آر یو، میں بہت اچھا ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں شانی بھائی، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں اپنے بند کمرے میں پڑا ہوں، نظم کا عنوان ہے ہیلوسینیشن۔ اب ہیلوسینیشن کی سائنٹیفک ڈیفینیشن جو بھی ہے، یہ ایک بیماری کا نام ہے جس میں انسان کو مناظر نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشن جو بھی ہے، مجھے بس خوبصورت بات میرے ایک دوست نے کہی تھی کہ بس ضرورت سے زیادہ دیکھنا ہیلوسینیشن کہلاتا ہے۔ جب آپ ضرورت سے زیادہ دیکھنے لگتے ہیں، نظم ہے ہیلوسینیشن کہ میں اپنے بند کمرے میں پڑا ہوں، میں اپنے بند کمرے میں پڑا ہوں اور ایک دیوار پر نظریں جمائے مناظر کے عجوبے دیکھتا ہوں۔ اسی دیوار میں کوئی خلا ہے، مجھے جو غار جیسا لگ رہا ہے، وہاں مکڑی نے جالا بن لیا ہے اور اب اپنے ہی جالے میں پھنسی ہے۔ اسی میں ایک مردہ چھپکلی ہے، کئی صدیوں سے جو ساکت پڑی ہے، اب اس پر کائی جمتی جا رہی ہے، اور اس میں ایک جنگل اگ رہا ہے، مسلسل تیز بارش ہو رہی ہے، درختوں سے پرندے گر رہے ہیں، کلہاڑی شاخ پر لٹکی ہوئی ہے، لکڑہارے پہ گیدڑ ہنس رہے ہیں۔ کلہاڑی شاخ پر لٹکی ہوئی ہے، لکڑہارے پہ گیدڑ ہنس رہے ہیں، کسی پتے سے گر کر ایک قطرہ اچانک ایک سمندر بن گیا ہے، سمندر ناؤ میں بھرنے لگا ہے، مچھیرا مچھلیوں میں گر گیا ہے، مچھیرا مچھلیوں میں گر گیا ہے، اور اب پتوار سینے سے لگا کر وہ نیلے آسماں کو دیکھتا ہے جو یکدم زرد پڑتا جا رہا ہے، اور اس میں دھوپ کی چادر بچھی ہے مگر وہ ایک جگہ سے پھٹ رہی ہے، اور اس پر ایک سایہ ناچتا ہے، جہاں بھی پیر دھرتا ہے وہاں پر سنہرے پھول کھلتے جا رہے ہیں، یہ صحرا باغ بنتا جا رہا ہے، اور اس میں تتلیاں آنے لگی ہیں، پروں میں جن کے نیلی روشنی ہے جو میری آنکھ میں چبھنے لگی ہے، سو میں نے ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہیں اور اب انگلی ہٹا کر دیکھتا ہوں، میں اپنے بند کمرے میں پڑا ہوں اور ایک دیوار کے آگے کھڑا ہوں۔ بہت شکریہ جی آسیہ ہاں صاحبہ، دیکھیں اب بگاڑ کے سوار کے میں نے اور مزید بگاڑ لیے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اب ایک نظم بطور خاص میرا سنانے کا دل چاہ رہا ہے۔ میں اب تک بس کمرے میں ہی تھا، ابھی تو بتایا بند کمرے میں پڑا تھا، مناظر کے عجوبے دیکھ رہا تھا۔ نظم ہے جی گم ہو گئی، اب اگر وہ نظم مجھے دعا کریں مل جائے۔ ہاں مل گئی۔ کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ کامران بھائی غزل بھی بالکل جو آپ غزل کہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ تو ہے، ان دنوں شہر میں ایک سناٹا ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہا، سب کی آوازیں اس شور کے ملبے میں دب گئیں جو کسی نے مچایا نہیں ہے، سنو کچھ تو ہے۔ کچھ تو ہے، آئینے سے نکل کر جو دن رات کے بیچ کھینچی گئی، سب لکیروں کو چاٹے چلا جا رہا ہے، اجالوں سے سب خوف کھانے لگے ہیں، عجب تیرگی سب کے سینوں میں بسنے لگی ہے، بظاہر تو اب شہر میں امن ہے، بظاہر تو اب شہر میں امن ہے،
قتل و غارت گری کم ہوئی ہے مگر خودکشی کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ بظاہر تو اب شہر میں امن ہے، قتل و غارت گری کم ہوئی ہے مگر خودکشی کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ تم نے دیکھا نہیں سب درختوں کے پھل رنگ اور ذائقہ بھول کر اپنی پہچان کھونے لگے ہیں، اور یہ بوڑھے شجر اپنی ہی چھاؤں فیکس کرائے پہ دینے لگے ہیں۔ یہاں سینڈریلا کی جوتی پہننے کی خواہش میں ہلکان ہوتی ہوئی عورتوں نے محبت پہ نظمیں لکھی ہیں۔ یہاں سینڈریلا کی جوتی پہننے کی خواہش میں ہلکان ہوتی ہوئی عورتوں نے محبت پہ نظمیں لکھی ہیں۔ سنو کچھ تو ہے جس نے چڑیوں کے خوابوں میں جا کر انہیں یہ بتایا کہ اب دوپہر تک انہیں چہچہانا نہیں، ایسا کچھ ویسے ہوتا نہیں ہے، مگر آج کل شہر میں کچھ تو ہے۔ میرے ایک پیارے بھائی نے، شانی بٹ نے، ایک غزل کی فرمائش کی تھی، میں بالکل پیش کرتا ہوں۔ وہ دو شعر یوں ہیں کہ مجھے ایک اور بے چینی ہے اندر کے علاوہ بھی، شانی بھائی، مجھے ایک اور بے چینی ہے اندر کے علاوہ بھی، سو ایک مصروفیت رکھتا ہوں دفتر کے علاوہ بھی۔ مجھے ایک اور بے چینی ہے اندر کے علاوہ بھی، سو ایک مصروفیت رکھتا ہوں دفتر کے علاوہ بھی۔ کراچی سے نکلتے وقت عجلت میں وہیں اپنا بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں سمندر کے علاوہ بھی۔ بہت کچھ چھوڑ آیا، تازہ غزل کا بھی مجھے مطلع یاد آیا، بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں سمندر کے علاوہ بھی۔ جب ایسے وہ نکل آتا ہے نا کوئی گندا پھوڑا، تو اس کا علاج ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں مطلع دیکھیں۔ چھوٹی بہر کی غزل ہے، شعر بس مجھے یاد آ جائیں اس کے سارے دعا کریں کہ یاد ماضی بہا دل پہ چیرا لگا، یاد ماضی بہا دل پہ چیرا لگا، تیرا سایہ ہوں میں تیرگی میں نہ جا، تیرا سایہ ہوں میں تیرگی میں نہ جا، سب نگل جائے گی شاعری کی بلا، مجھ پہ آسان ہو میرے مشکل کشا، مجھ پہ آسان ہو میرے مشکل کشا، ہم تو ہیں ہی تیرے باقی دنیا کما۔ علی متھر بھائی، ہم تو ہیں ہی تیرے باقی دنیا کما۔ جی میں پیش کرتا ہوں آپا، کیا وہ، ہاں جی، مجھے ایک اور بے چینی ہے اندر کے علاوہ بھی، سو ایک مصروفیت رکھتا ہوں دفتر کے علاوہ بھی۔ کراچی سے نکلتے وقت عجلت میں وہیں اپنا بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں سمندر کے علاوہ بھی۔ اب یہاں چونکہ سارے دوستی موجود ہیں تو میں اپنی مرضی سے نظمیں سناؤں گا جو میں کہیں نہیں سناتا ہوں۔ ایک نظم ہے، عجیب سی بے تکی نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے بھن۔ آیان بھائی السلام علیکم، یاسر بھائی کیسے ہیں؟ مکھیاں مستقل بھن بھناتی ہوئی مکھیاں، بھن کی آواز ان کی جو پن کی طرح کان کے پردوں پر یوں کچوکے لگاتی ہے مخمل پہ جیسے سلائی مشینوں کی سوئیاں، اور اس پر خدا نے ہمارے زمانے کی سب مکھیوں کو سماعت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ یہ بس بولتی ہیں، یہ سب فلسفہ شعر منطق سے واقف بہت دیر تک چائے کے کپ پہ بیٹھی کسی ہیلدی ڈسکشن میں لگی مستقل بھن بھنائے چلی جا رہی ہیں۔ شائستہ کمل صاحبہ یا نافی صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ ہی کے گروپ میں۔
صورتحال نظم کا عنوان ہے۔ سیما نقوی صاحبہ نے مکھیاں سنی، پہلے نہیں سنی ہوگی آپ نے، بس یہ نظم دیکھیں۔ نظم کا عنوان ہے صورتحال، بد صورتحال نہیں، صورتحال۔ ڈیڑھ کمرے کی ایک دنیا میں، ڈیڑھ کمرے کی ایک دنیا میں ایک بستر ہے، کچھ کتابیں ہیں، آنے جانے کا ایک دروازہ، خیر آتا بھی کون ہے گھر میں، نام لیوا رفاقتوں کے امین، دور کے کچھ قریبی رشتہ دار، کچھ نئے اور کچھ پرانے یار، لاؤ بالی سے 4-6 شاعر، ایک ذہنی مریضہ قتالہ، کچھ خواتین پختہ عمروں کی، سابقہ ایک میری محبوبہ اور دیگر کے جن کا ذکر نہیں، خیر مجھ کو بھی کوئی فکر نہیں، آئے جائے کوئی بلا سے میری، دوستی ہو گئی قضا سے میری، اب یہی طور چاہیے مجھ کو، چائے ایک اور چاہیے مجھ کو۔ جناب کامران لاشاری صاحب السلام علیکم، بھائی چائے ایک اور چاہیے مجھ کو، چائے پلا دو نا، لا دو ابھی فوراً لا دو، چائے ایک اور چاہیے مجھ کو۔ جناب کامران لاشاری صاحب بہت شکریہ جی، بہت محبت۔ وہ فہمی بدایونی صاحب کا شعر ہے، ان سے معذرت کے ساتھ کہ شعر تو ان کا کچھ اور ہے، لیکن صورتحال یوں ہے کہ کہا میں نے کوئی چائے پلا دے، کچن سے بھی یہی آواز ہے۔ خفا ہی نہ ہو جائے، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، بڑے شاندار شاعر ہیں، بہت شاندار شاعر ہیں۔ کیا ان کا شعر ہے کہ شعر دیکھیں، ایک آہٹ پہ ہم کواڑوں تک، کیا ہے، ہاں ایک آہٹ پہ ہم کواڑوں تک، دوڑتے آئے رینگتے لوٹے، شاندار شاعر ہے۔ ان دنوں زندگی سخت مصروف ہے، ان دنوں زندگی سخت مصروف ہے، ان دنوں زندگی نوکری ڈھونڈتی پھر رہی ہے، مجھے کاغذوں میں لپیٹے بغل میں لیے بس ادھر سے ادھر، اور مجھ کو یہ ڈر زندگی کو اگر نوکری مل گئی، اور مجھ کو یہ ڈر زندگی کو اگر نوکری مل گئی تو مجھے بھی اسی ٹوکری میں رکھا جائے گا جس میں مردہ قلم، نیم مردہ ورق، چند بے ہوش کاغذ، کئی پینسلیں لا کے رکھی گئیں بلکہ پھینکی گئی ہیں۔ چشم حیرت زدہ، چشم حیرت زدہ تو نے حیران ہونے کی حد دیکھ لی پھر بھی حیران ہے، چشم حیرت زدہ تو نے حیران ہونے کی حد دیکھ لی پھر بھی حیران ہے، وہ خدا جس کی قدرت میں دوزخ کا درجہ حرارت ہے رحمان ہے، اور میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھرمامیٹر کو دانتوں سے پکڑے ہوئے صرف پل بھر کی قدرت کا محتاج ہوں۔ بھائی میری پرونٹ کی کتاب لا دو ایک جلدی سے، میں کوئی پرونٹ سناتا ہوں۔ ہاں جی، لا کے پھینکی گئی ہے۔ فقیر خود کو بادشاہ سمجھنے لگا ہے، فقیر خود کو بادشاہ سمجھنے لگا ہے، فقیر پاگل ہو گیا ہے، اکیلے کمرے میں تخلیہ تخلیہ چلاتا رہتا ہے۔ فقیر خود کو بادشاہ سمجھنے لگا ہے، فقیر پاگل ہو گیا ہے، اکیلے کمرے میں تخلیہ تخلیہ چلاتا رہتا ہے، فقیر کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، فقیر کا نام تم بھی ہو سکتا ہے، فقیر کا نام میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے فقیر کا نام کوئی نہیں ہو۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے، تخلیہ تخلیہ کوئی نہیں چلا رہا، نظم کوئی نہیں سنا رہا، سو نظم کوئی نہیں سنے گا۔
چند ایک میں پرونٹ پیش کرتا ہوں. مصعب سعود صاحب السلام علیکم. رضا المصطفیٰ صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. پرونٹ کا عنوان ہے زباں دراز. یہ کچھ سامعین کے لیے بالکل نئی صنف ہوگی. عنوان ہے زباں دراز. عائشہ کول علی صاحبہ السلام علیکم. میں اپنی بیماری بتانے سے معذور ہوں. میں اپنی بیماری بتانے سے معذور ہوں. مجھے زبان کی عجیب بیماری ہو گئی ہے، سو گفتگو سے پرہیز کرنے پر مجبور ہوں. میرا لہجہ کرخت اور آواز بھاری ہو گئی ہے. میں اپنی بیماری بتانے سے معذور ہوں. مجھے زبان کی عجیب بیماری ہو گئی ہے، سو گفتگو سے پرہیز کرنے پر مجبور ہوں. میرا لہجہ کرخت اور آواز بھاری ہو گئی ہے. زبان میں فی لفظ 1 انچ اضافہ ہو رہا ہے. زبان میں فی لفظ 1 انچ اضافہ ہو رہا ہے. پہلے بھی تو یہ کاندھوں پر پڑی تھی. تمہیں میری مشکل کا اندازہ ہو رہا ہے، تم جو مجھ سے بات کرنے پر اڑی تھی. آخری تکرار کے بعد میں نے زبان سمیٹ لی ہے. اب میں ایک لفظ بھی مزید نہیں بولوں گا. کھینچ تان کر زبان اپنے بدن پر لپیٹ لی ہے. دعا نہیں کروں گا، گرہ نہیں کھولوں گا. میری ہر پسلی دوسری پسلی میں دھستی جا رہی ہے. میری زبان میرے بدن پر کستی جا رہی ہے. ایک اسی طرح کا پرونٹ اور اس کا عنوان ہے ارینج میرج. اس پرونٹ کا ارینج میرج. یہ شہناز شازی صاحبہ اور تمام دوست ملاحظہ کریں، میں پیش کرتا ہوں. ارینج میرج جی یہاں سے شروع ہوتی ہے نظم پہلی لائن سے کہ 2 کیکڑوں کی ٹانگیں الجھا دی گئی ہیں آپس میں. 2 کیکڑوں کی ٹانگیں الجھا دی گئی ہیں آپس میں. بڑے والے نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں. بظاہر کچھ بھی نہیں، چھوٹے والے کے بس میں بس اور بے بسی کی ساری باتیں نقلی ہیں. 2 کیکڑوں کی ٹانگیں الجھا دی گئی ہیں آپس میں. بڑے والے نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں. بظاہر کچھ بھی نہیں، چھوٹے والے کے بس میں بس اور بے بسی کی ساری باتیں نقلی ہیں. تعلق اصلی ہو یا نقلی تعلق ہوتا ہے. تعلق اصلی ہو یا نقلی تعلق ہوتا ہے. اس نظریے نے تعلقات کی ٹانگ توڑ دی. بڑا کیکڑا آنکھیں ماتھے پر رکھ کر سوتا ہے. سمندر نے اس کے ساتھ رہنے کی امید چھوڑ دی. آپس میں الجھی ہوئی ٹانگوں سے فرار مشکل. ماتھے پر رکھی ہوئی آنکھوں کے خواب عجیب. 2 سے 1 یا 3 ہو جانے والوں کا انکار مشکل. خواب میں بھلا کیا دور اور کیا قریب. سو طے یہ ہوا کہ یہ جوڑا اپنے ہی جیسے مزید جنے گا. جنا جانے والا کیکڑا بڑا ہو کر آکٹوپس بنے گا. جنا جانے والا کیکڑا بڑا ہو کر آکٹوپس بنے گا. اب جیسے آپ حکم کریں، میں پرونٹ مزید پیش کروں یا نظم سناؤں یا غزل سناؤں یا میں اللہ میرے مالک رحم کرنا میرے مولا. ایک اور پرونٹ ہے ساگا. ایک دن ہم کینڈی کرش ساگا میں قید ہو گئے.
ایک دن ہم کینڈی کرش ساگا میں قید ہو گئے، ہمارے مطلب کے رنگ ہمیں ملے ہی نہیں، ہم بہت سارے رنگ ایک ساتھ چھو کر سفید ہو گئے جن کے ذائقے ہماری زبانوں پر کھلے ہی نہیں۔ میں غزل پیش کرتا ہوں جی اس کے بعد۔ ایک دن ہم کینڈی کرش ساگا میں قید ہو گئے، ہمارے مطلب کے رنگ ہمیں ملے ہی نہیں، ہم بہت سارے رنگ ایک ساتھ چھو کر سفید ہو گئے جن کے ذائقے ہماری زبانوں پر کھلے ہی نہیں۔ صوت کی موت ہوئی تو سماعت چین سے سو گئی، لفظ پتھر کے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ آخری سٹیج کی مشکل پہلے ہی حل ہو گئی، زیادہ صبر کرنے سے بہت سارے پھل سڑ جاتے ہیں۔ جب ایک جیسے رنگ آپس میں ملے تو گم ہو گئے، میں اپنے رنگ کے لوگوں سے دور رہنے لگا، تم میرے جیسے ہونے کی کوشش میں مزید تم ہو گئے تو میں بھی اپنے ہونے پر مغرور رہنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور ہو جاتا ہوں آنکھ تر ہونے تک، یعنی بہت بور ہو جاتا ہوں گیم اوور ہونے تک۔ جی میں غزل سناتا ہوں، اور یہ ترنم، اللہ اللہ، ترنم کی فرمائش اور مجھ سے توبہ۔ محلے والے نا پتہ نہیں کتنے میرے پاس جوتیوں کے سیٹ اکٹھے ہو جائیں گے، بالکل بھی میں ترنم سے یہ دو کام میں بالکل نہیں کر سکتا جن میں ایک گانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں گاتا نہیں ہوں، میں ڈھٹائی سے گا لیتا ہوں اور ترنم میں غزلیں بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن یہ اکیلے کا معاملہ ہے، سب کے سامنے نہیں میں ترنم سے پڑھتا۔ غزل دیکھیں کون سی مجھے یاد آتی ہے، کوئی یاد دلائیں تو۔ قفس کو توڑنے والے کی موت ہوتی ہے، قفس کو توڑنے والے کی موت ہوتی ہے، ہمیشہ پہلے پرندے کی خدائے جبر سزا ایک کو سناتا ہے، خدا سارے قبیلے کی موت ہوتی ہے، خدائے جبر سزا ایک کو سناتا ہے، خدائے جبر سزا ایک کو سناتا ہے اور اس میں سارے قبیلے کی موت ہوتی ہے۔ میں دے تو سکتا ہوں تم کو بھی زندگی اپنی، میں دے تو سکتا ہوں تم کو بھی زندگی اپنی، مگر یہ ایک طریقے کی موت ہوتی ہے۔ میں دے تو سکتا ہوں تم کو بھی زندگی اپنی، مگر یہ ایک طریقے کی موت ہوتی ہے۔ نہیں بھائی ایسی ڈٹائی اچھی نہیں ہوتی، آدمی اپنی پاؤں پہ کلہاڑی مار لے، ایسی بھی کیا ڈٹائی، بلکہ کلہاڑی پہ پاؤں مار لے۔ قفس کو توڑنے والے کی موت ہوتی ہے، ہمیشہ پہلے پرندے کی موت ہوتی ہے، خدائے جبر سزا ایک کو سناتا ہے اور اس میں سارے قبیلے کی موت ہوتی ہے۔ میں دے تو سکتا ہوں تم کو بھی زندگی اپنی، مگر یہ ایک طریقے کی موت ہوتی ہے، مگر یہ ایک طریقے کی موت ہوتی ہے۔ اور بھلا کون سی غزل میں پیش کروں آپ کی نظر؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ کچھ عرصے میں سارا کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے، کچھ عرصے میں سارا کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے، اچھا سوری کہہ دینے سے سب اچھا ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے میں سارا کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے، اچھا سوری کہہ دینے سے سب اچھا ہو جاتا ہے۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو ایسی خوش فہمی تھی، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو ایسی خوش فہمی تھی، آنکھیں ماتھے پر رکھنے سے قد اونچا ہو جاتا ہے۔ شائستہ کنول علی صاحبہ، پہلے تو معذرت میں نا کمنٹس بہت مشکل سے پڑھ رہا ہوں۔ شائستہ کنول کاکا دھیان سے پڑھو، رخ سے بال ہٹا کر۔ آپ سنیے نا، آپ دیکھ کیوں رہی ہیں؟ میں کیا کیا سنبھالوں، بال سنبھالوں، مائک سنبھالوں، آپ کا کمنٹ پڑھوں، بڑی مشکل میں ہوں بھائی۔ آپ نہ دیکھیں، سنیں، دیکھنے کی میں چیز نہیں، سننے کی چیز ہوں۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو ایسی خوش فہمی تھی،
آنکھیں ماتھے پر رکھنے سے قد اونچا ہو جاتا ہے۔ جو میری ذات کے منافی ہیں، جو میری ذات کے منافی ہیں، میری تصدیق کو وہ کافی ہیں۔ جو میری ذات کے منافی ہیں، میری تصدیق کو وہ کافی ہیں۔ کام شاید تمہارے آ جائیں، کام شاید تمہارے آ جائیں، ہم جو اپنے لیے اضافی ہیں۔ کام شاید تمہارے آ جائیں، ہم جو اپنے لیے اضافی ہیں۔ ہم جو اپنے لیے اضافی ہیں۔ ہو رہی ہے غزل مراسم کی، پے بپے نت نئے قوافی ہیں۔ بہت شکریہ سیما نقوی صاحبہ، بہت شکریہ۔ کام شاید تمہارے آ جائیں، ہم جو اپنے لیے اضافی ہیں۔ ذرا سی دیر جلے، جل کے راکھ ہو جائے۔ ذرا سی دیر جلے، جل کے راکھ ہو جائے، وہ روشنی دے بھلے جل کے راکھ ہو جائے۔ ذرا سی دیر جلے، جل کے راکھ ہو جائے، وہ روشنی دے بھلے جل کے راکھ ہو جائے۔ میں دور جا کے کہیں بانسری بجاؤں گا، میں دور جا کے کہیں بانسری بجاؤں گا، بلا سے روم جلے جل کے راکھ ہو جائے۔ میں دور جا کے کہیں بانسری بجاؤں گا، بلا سے روم جلے جل کے راکھ ہو جائے۔ وہ آفتاب جسے سب سلام کرتے ہیں، وہ آفتاب جسے سب سلام کرتے ہیں، جو وقت پر نہ ڈھلے جل کے راکھ ہو جائے۔ وہ آفتاب جسے سب سلام کرتے ہیں، جو وقت پر نہ ڈھلے جل کے راکھ ہو جائے۔ کوئی چراغ بچے صبح تک تو تاریکی، کوئی چراغ بچے صبح تک تو تاریکی، اسی چراغ تلے جل کے راکھ ہو جائے۔ اسی چراغ تلے جل کے راکھ ہو جائے۔ وہ پرانی مجھے دیکھیں غزل یاد آ گئی، اس کے اشعار اگر مجھے یاد آ جائیں تو کیا کہوں تم سے کہ کیا ہے لذت آزار دل، کیا کہوں تم سے کہ کیا ہے لذت آزار دل، چیرنے لگتی ہے سینہ حسرت دیدار دل۔ کیا کہوں تم سے کہ کیا ہے لذت آزار دل، چیرنے لگتی ہے سینہ حسرت دیدار دل۔ غم قصیدے پڑھ رہے ہیں میرے دل کی شان میں، غم قصیدے پڑھ رہے ہیں میرے دل کی شان میں، اور بڑھتی جا رہی ہے وسعت دربار دل۔ غم قصیدے پڑھ رہے ہیں میرے دل کی شان میں، غم قصیدے پڑھ رہے ہیں میرے دل کی شان میں، اور بڑھتی جا رہی ہے وسعت دربار دل۔ میں تو سمجھا میرے سینے میں قیامت آ گئی، میں تو سمجھا میرے سینے میں قیامت آ گئی، دم بدم بڑھنے لگی ہے، دم بدم بڑھنے لگی ہے۔ میں تو سمجھا میرے سینے میں قیامت آ گئی، دم بدم بڑھنے لگی ہے شدت رفتار دل، دم بدم بڑھنے لگی ہے شدت رفتار دل۔ غم قصیدے پڑھ رہے ہیں میرے دل کی شان میں، اور بڑھتی جا رہی ہے وسعت دربار دل۔ اور دل سے اترے تو شان سے اترے، دل سے اترے تو شان سے اترے، جیسے ہم آسمان سے اترے۔ دل سے اترے تو شان سے اترے، جیسے ہم آسمان سے اترے۔ اور گھات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں، گھات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں، کب شکاری مچان سے اترے۔ گھات میں بھی لگائے بیٹھا ہوں، کب شکاری مچان سے اترے۔ باتوں باتوں میں رات کٹ جائے، باتوں باتوں میں رات کٹ جائے، ایک بالی نہ کان سے اترے۔
باتوں باتوں میں رات کٹ جائے، ایک بالی نہ کان سے اترے۔ بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ ارے کہیں میں نے وہ والی آنٹی کو ناراض تو نہیں کر دیا جو بال بنانے کا مجھ سے کہہ رہی تھیں؟ اگر وہ ناراض ہو گئی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ افرا شوکت صاحبہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کرو، اچانک لائٹ چلی گئی ہے، دوبارہ شاید ریکنیکٹ ہو گیا ہے، میرا ڈیٹا کنیکشن آن ہے۔